ابو طالب قریشی سرداروں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا، جو پہلے ہی جایا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے گئے جس کی عمر 12 سال تھی۔ جب یہ تجارتی قافلہ شام کے شہر بصرہ کے قریب پہنچا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اس کے قریب ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ دین مسیح کا بہت بڑا متقی تھا۔ تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ قریش قافلہ تیماء کے مقام پر رکا اور اپنے اونٹوں کے کچاوے کھول دیے۔ جب یہ قافلہ اس کے شہر کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا تو راہب کی جسس نگاہیں اس قافلے پر مذکور ہوئیں۔ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ اس قافلے میں ایک بچہ ایسا ہے جو دھوپ میں جس طرف بھی جاتا ہے تو بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر چھاؤں کرتا ہے، یہ خبر راہب کو یقین کی حد تک لے گئی، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن 100% تصدیق کے لیے اسے ابھی کچھ اور بھی تجربہ کرنا تھا۔ اس کا دیدار اس طرح مزید بڑھتا گیا، حالانکہ وہ اپنی خانقاہ سے 1 یا 2 بار باہر نکل آتا تھا، لیکن اس کی خبر اسے فوراً باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے قافلے کے تمام لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ جب لوگ دعوت پر آئے، لیکن وہ 12 سال کا بچہ دعوت میں موجود نہیں تھا، جس سے وہ راہب ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اس بچے کے نہ آنے سے وہ بہت ہی بے قرار باہر نکل گیا اور اس قافلے کے پڑاؤ کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ بچہ تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے۔ اس راہب کی بے قراری اور بڑھ گئی اور اس کو اس پر یقین کامل ہو گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو آخری نبی ہے۔ اس راہب نے اس درخت کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اس مقدس درخت کے نیچے آخری نبی ہوں گے جو آرام فرمائیں گے۔ اس راہب نے عزت سے کمسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت میں آنے کی درخواست کی، پھر لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر مقدس کتابوں میں ہے۔ تو سردار قریش نے استفسار کیا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگے، تم گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گر گیا ہو۔ اچانک روم کی جانب سے 7 آدمی آئے۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ کس لیے آئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہونے والا نبی اس شہر میں ہے، لہٰذا ہر طرف آدمی اس کی تلاش میں روانہ کیے گئے ہیں۔ ہمیں اس کی آمد کی یہاں خبر ملی، تمہارے پیچھے تم سے بہتر کوئی فرد نہیں ہے؟ وہ بولے، ہمیں تو اس راہ کی جانب بھیجا گیا ہے۔ اس نے سوال کیا، اگر اللہ کسی کام کرنے کا ارادہ کر لے، کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا۔ ان کو وہیں روک دیا گیا اور قافلے والوں کو کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس کو واپس لوٹا دو۔ وہ ابو طالب کی قسمیں دیتا رہا حتیٰ کہ ابو طالب نے آپ کو مکہ لوٹا دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال کو بھیجا۔ اس راہب نے اس کا زاد راہ کے لیے روٹی اور زیتون دیا۔